بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند قدم اس جنگل میں چلا ہی تھا کہ وہاں کے بچھو آدمی کی بو پا کر دوڑے۔ بہت سے ان میں بلی کے برابر اور بہت سے لومڑی کے برابر تھے۔ دمیں ان کی گیدڑ کی سی، پاؤں مورک کے سے، گردنیں تختے کے مانند تھی۔ حاتم دیکھ کر کانپنے لگا، ادھر ادھر تاکنے لگا کہ وہی بوڑھا پھر آ پہنچا اور بولا، وہی مہرہ زمین پر ان کے سامنے ڈال دے اور قدرت کا تماشا دیکھ۔ حاتم نے جو اس مہرے کو زمین پر پھینکا، زمین رنگ بدلنے لگی، بچھو بھی آپس میں لڑنے لگے، ایک کے ڈنگ سے دوسرے کا بدن پھٹ گیا۔ حاتم دیکھتا رہا، 3 روز وہ بھی تمام ہو گئے۔ چوتھے روز مہرے کو اٹھا کر روانہ ہوا۔ چند روز بعد ایک شہر دکھائی دیا، یہ اس میں داخل ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، اے جوان، تو کس راہ سے آیا ہے؟ حاتم نے کہا، داہنی طرف سے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ جیتا کیوں کر بچا؟ کیا چھپکلیوں اور گول کے کانٹوں کی مصیبت، اژدہوں کے جنگل اور بچھوؤں کی آفت تجھ پر نہ پڑی؟ حاتم بولا، ان بلاؤں میں مبتلا ہوا تھا، مگر مدد الہی سے چھپکلیوں اور بچھوؤں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب اس راہ میں سوائے اندوں کے ٹکڑوں اور سیول کے کانٹوں کے کوئی چیز نہیں۔ یہ سن کر جو سوداگر رکے ہوئے تھے وہ اسی راہ پر چل پڑے۔ یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچائی گئی کہ کاروانوں نے ایک مسافر کے کہنے پر وہ راہ اختیار کی جس میں اژدہوں اور گول کے کانٹوں کا جنگل ملتا ہے۔ حکم کیا ہر کارے ان کے پیچھے جائیں، راستے کے بارے میں تحقیق کر کے پھر آئیں۔ ادھر حاتم کو بلا کر اپنے پاس رکھا اور کہا، چند روز یہاں آرام کر، مگر مطلب یہ تھا کہ اگر سچا ہوا تو خیر، ورنہ سولی چڑھا دوں گا۔ چند روز بعد ہر کارے واپس آ گئے اور بادشاہ سے عرض کی کہ جو کچھ اس مسافر نے کہا تھا سچ ہے۔ تب شہریار نے ہر طرف اطلاع بھجوائی کہ اب وہ راہ آفتوں سے پاک ہو چکی ہے، اور حاتم سے معذرت کی اور کہا، مجھ سے خطا ہوئی، معاف کر۔ پھر بہت سا زر و جواہر اس کے آگے رکھا۔ حاتم نے کہا کہ جو کچھ عنایت ہوا ہے میرے کس کام کا ہے؟ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، بس ایک رہبر میرے ساتھ کر دیجیے جو شہر قطان کا راستہ بتا دے۔ بادشاہ نے کہا، اس شہر میں کیا کام ہے؟ اس نے کہا، سنا ہے کہ حمام باد گرد اسی سرزمین پر ہے، میں اس کو دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ شاہ نے کہا، یہ خیال دل سے نکال دے، کیونکہ جو کوئی اس طرف گیا جیتا نہیں بچا۔ غرض ہر چند بادشاہ نے منع کیا، مگر حاتم نہ مانا۔ آخر کار 2 آدمی ساتھ کر دیے کہ شہر قطان کی راہ پر اس کو پہنچا دیں۔ حاتم رخصت ہوا۔ چند روز بعد ایک مقام پر رہبروں نے کہا کہ ہماری حد تمام ہو چکی ہے، یہ سرحد شہر قطان کی ہے۔ حاتم نے ان کو الوداع کر کے آگے بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو لوگ اس سے کہنے لگے کہ کس راہ سے آیا ہے؟ حاتم نے کہا، فلانی طرف سے۔ اگرچہ اس راہ میں بہت سی آفتیں تھیں، لیکن اللہ نے اس راہ کو اپنے کرم سے پاک کیا اور مجھے صحیح سلامت یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر سب خوش ہوئے۔ حاتم شہر میں داخل ہوا اور سرائے میں رکا۔ ایک دن 2 بیش قیمت موتی اور 2 لال ایک ڈبیا میں رکھ کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے حاتم کو بلوا لیا
حاتم نے وہ جواہر نظر کیے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پوچھا کہاں رکے ہو؟ اس نے کہا سرائے میں۔ بادشاہ نے کہا ہماری خوشی ہے کہ ہمارے پاس رہو۔ حاتم وہیں آ رکا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن حاتم نے بادشاہ کو خوش و خرم دیکھا تو کئی لال و زمرد پھر نظر کیے۔ بادشاہ نے کہا اے جوان، ایک مدت سے تو میری خدمت میں حاضر ہے پر کچھ فرمائش نہیں کرتا۔ بے تکلف مانگ، بلا تکلف تجھے دوں گا۔ جب بادشاہ نے اصرار کیا تو حاتم نے کہا حمام باد گرد کے دیکھنے کی آرزو ہے۔ یہ سن کر بادشاہ متفکر ہوا، سر جھکا کر چپ ہو گیا۔ حاتم نے پوچھا اس قدر منتظر کیوں ہے جناب عالی؟ بادشاہ نے کہا مجھے کئی طرح کے اندیشے ہیں۔ پہلے تو میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی کو حمام باد گرد کی طرف نہ جانے دوں گا۔ اگر تجھ کو جانے دوں تو عہد شکنی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تجھ سا جوان اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ تیسرا یہ کہ جیسا تو ہے ایسا آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ چوتھے یہ کہ اگر تجھے رخصت کروں تو جدائی کیوں کر سکوں؟ تب حاتم نے منیر شامی اور حسن بانو کا قصہ بیان کیا اور کہا اب یہی ایک سوال باقی رہ گیا ہے۔ آخر بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ حمام باد گرد کے دربان سامان ارک کو خط لکھ کر حوالے کرو۔ پھر حاتم کو گلے لگا کر رخصت کیا اور کئی آدمی ساتھ کیے۔ 15 روز کے بعد حمام نظر آنے لگا۔ حاتم نے پوچھا یہ قلعہ ہے یا پہاڑ؟ انہوں نے کہا یہی حمام کا دروازہ ہے، نزدیک معلوم ہوتا ہے مگر 7 روز میں پہنچیں گے۔ 7ویں دن دروازے کے قریب جا پہنچے۔ حاتم نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر پڑا ہے۔ پوچھا کہ یہ فوج کس کی ہے؟ ساتھیوں نے کہا حمام باد گرد کے دربان کی۔ حاتم سامان ارک کے خیمے میں آیا، صاحب سلامت کر کے بادشاہ کا خط دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس جوان کے ساتھ میں نے ایک عہد کیا تھا، اس لیے اس کو بھیجا ہے۔ اگر تو اس کو سمجھا بجھا کر واپس کر دے تو ہم خوش ہوں گے، اور یہ نہ مانے تو حمام میں بھجوا دے۔ چنانچہ اس نے حاتم کو سمجھانا چاہا۔ جب دیکھا وہ نہیں مانتا تو سامان ارک اٹھ کھڑا ہوا، حاتم کو دروازے پر لے گیا۔ حاتم نے دیکھا دروازے پر خط سریانی میں لکھا ہے کہ یہ طلسمات کیو مرس بادشاہ کے وقت میں بنا ہے۔ جو کوئی اس طلسمات میں جائے گا جیتا نہ نکلے گا۔ اگر اس کی زندگی ہے تو ایک باغ میں وارد ہوگا، وہاں کے میوے کھائے گا مگر باہر نہ نکل سکے گا۔ حاتم ہمت کر کے اندر چلا گیا۔ 10-12 قدم چل کر جو پیچھے دیکھا تو دروازہ نظر نہ آیا مگر ایک لکودہ جنگل موجود تھا۔ متفرق ہو کر دروازہ تلاش کرنے لگا، پھر دروازہ نہ ملا۔ چند روز بعد ایک طرف چل نکلا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ ایک آدمی کی صورت نظر پڑی۔ ادھر چلا، وہ بھی ادھر ہی کو آ گیا۔ جب نزدیک پہنچا تو اس طلسماتی صورت نے سلام کیا اور ایک آئینہ بغل سے نکال کر حاتم کو دیا۔ حاتم نے اس میں اپنا منہ دیکھا اور پوچھنے لگا کہ حمام یہاں سے نزدیک ہے اور کیا تو حجام ہے جو آئینہ دکھاتا ہے؟ اس نے کہا۔ پھر حاتم نے پوچھا کہ تو حمام کو چھوڑ کر کدھر جاتا ہے؟ وہ بولا جس کسی کو دیکھتا ہوں تو لے جا کر حمام میں نہلاتا ہوں، اگر جو آپ بھی چل کر غسل کرے
تو آپ کی بدولت کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ آگے آگے حاتم، پیچھے پیچھے نائی چلے جاتے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک گنبد نظر پڑا۔ حجام اندر گیا اور اس کو بلایا۔ حاتم جو ہی داخل ہوا دروازہ بند ہو گیا۔ حجام اسے حوض پر لے گیا۔ حاتم لنگی باندھ کر حوض میں اترا۔ حجام نے گرم پانی ایک ڈونگے میں بھر کر اسے دیا۔ اس نے سر پر ڈال لیا۔ اس نے پھر بھر کر دیا۔ اس نے پھر اسے اپنے اوپر ڈال لیا۔ تیسری مرتبہ جو ہی سر پر ڈالا، کسی چیز کے پھٹنے کی ایک زوردار آواز ہوئی۔ ذرا دیر بعد تاریکی جاتی رہی تو کیا دیکھتا ہے؟ حجام ہے نہ حمام نہ غوث، مگر ایک پتھر کا تراشا ہوا گنبد ہے۔ اس کا تمام صحن پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ پانی پنڈلیوں تک آ گیا، پھر بڑھ کر گھٹنوں تک پہنچا۔ تب حاتم گھبرایا، اتنے میں پانی میں بڑھاؤ ہو گیا۔ حاتم تیرنے لگا۔ غرض پانی اتنا بلند ہوا کہ اس کا سر گنبد سے جا لگا۔ ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ قریب تھا کہ بیٹھ جائے، وہیں ایک زنجیر لٹکتی دکھائی دی۔ حاتم نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پھر ویسی ہی آواز ہوئی۔ وہ گنبد کے باہر ہو گیا، اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا۔ سوائے میدان کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خوش ہوا کہ اس طوفان سے نجات پائی اور ظلمات سے رہائی۔ آگے بڑھا، 3 دن تک بھٹکتا پھرا، پھر ایک عمارت دکھائی دی۔ نزدیک جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا پایا۔ اندر چلا گیا۔ کئی قدم بڑھ کے جو پھر دیکھا تو دروازے کا نشان نہ پایا۔ فکر مند ہوا کہ یہ کیا بلا ہے۔ مجبور ہو کر ایک طرف چلا۔ وہاں درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ بھوکا تو تھا ہی، کھانے لگا۔ جتنا کھانا پیٹ نہ بھرتا، پھر سیر کرتا ایک برادری کے قریب جا پہنچا۔ اس کے متصل بہت سے آدمی پتھر کے ننگے کھڑے تھے، عمر ایک ایک لنگوٹ باندھے ہوئے، سو وہ بھی پتھر کا حیران ہوا۔ اسی فکر میں تھا کہ ایک توکی نے آنکھ ماری کہ اے جوان کیوں کھڑا ہے؟ حاتم نے جو سر اٹھایا تو ایک طوطی پنجرے میں دیکھی اور یہ عبارت ایوان پر تلسمات: اے بندہ خدا، اس حمام بادگرد سے سلامت نہ جائے گا، یہ کیومرث بادشاہ کا ہے۔ ایک روز کیومرث بادشاہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک ہیرا پڑا دیکھا، اٹھا لیا، تلوایا۔ 3 سال سونے کے وزن برابر نکلا۔ حکیموں سے پوچھا کہ اس کا ثانی مل سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ آدم کے وقت سے لے کر اب تک نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ تب اس نے کہا کہ لازم ہے کہ اس کو ایسی جگہ رکھوں جو کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ سوچ کر حمام بادگرد کا تلسمات بنایا اور اس طوطی کو وہ ہیرا نکلا کر پنجرے میں رکھ کر یہاں لٹکا دیا اور اس کرسی پر تیر کمان اس واسطے رکھ دیا کہ جو کوئی اس ظلمات میں آئے اور باہر نکلنے کا قصد کرے تو یہ تیر کمان اٹھا لے۔ اس طوطی کے سر میں ایک تیر مارے، اگر لگا تو وہ وہیں اس ظلم کے باہر ہوا اور ہیرا بھی اس نے پایا، نہیں تو پتھر کا ہو جائے گا۔ حاتم اس کو پڑھ کر ان بتوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر اس طلسم سے نہ نکلا تو اپنی جان کھو دے گا۔ یہ خیال کر کے اس کرسی کے پاس گیا، بسم اللہ کہہ کر تیر کمان اٹھایا، ایک تیر اسے لگا ہی بیٹھا۔ طوطی پھڑک گئی، تیر خطا کر کے پنجرے کی چھت سے جا لگا۔ حاتم گھٹنوں تک پتھر کا ہو گیا۔ وہ جہاں بھی بیٹھی وہیں آ بیٹھ اور بولی، جا یہاں سے، یہ جگہ تیرے لائق نہیں ہے۔ حاتم اچھل کر تیر کمان سمیت 100 قدم پیچھے جا پڑا، اپنی حالت پر آنسو بھر لایا، کہنے لگا، کس مشکل سے تو یہاں تک پہنچا ہے، اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا کیا مانی، اس سے بہتر یہی ہے ایک تیر اور لگا۔ یہ سوچ کر دوسرا تیر مارا، اس نے بھی خطا کی، ناف تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی نے پھر کہا، اے جوان
چلا جا۔ حاتم 200 قدم اچھل کر اب گھٹنوں کے قریب جا پہنچا، زار زار رونے لگا، سوچنے لگا کہ ایک تیر جو رہ گیا ہے اس کو بھی لگا۔ چنانچہ اللہ اکبر کہہ کر وہ تیر مارا، وہی طوطی کی روح پرواز کر گئی اور پنجرے سے باہر نکل پڑی۔ اتنے میں ایک آندھی آئی، گٹھا اٹھی، بجلی کڑکنے لگی، اندھیرا ہو گیا، شور و غل ایسا بلند ہوا کہ حاتم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد آندھی ہوا ہو گئی، ابر جاتا رہا، شور و غل ختم ہوا، سورج نکل آیا۔ حاتم نے جو آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو بتوں کے برابر دیکھا، خواص بجا ہوئے تو دیکھا کہ نہ وہ باغ ہے، نہ کرسی، نہ پنجرا، نہ طوطی، مگر ہیرا زمین پر پڑا چمک رہا ہے۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ کر اسے اٹھا لیا، سجدہ شکر ادا کیا، تب وہ سب کے سب آدمی ہو گئے۔ حاتم سے کہنے لگے، اے جوان، تو کیوں کر سلامت رہا؟ وہ باغ کدھر گیا؟ تمام کیا ہوا؟ حاتم نے تمام سرگشت کہی۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ وہی دروازہ نظر آیا جس سے داخل ہوا تھا۔ اس سے باہر نکلا تو سامان عرب کا لشکر دکھائی دیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی تھا بغل گیر ہوا۔ حاتم نے تمام واقعات بیان کیے۔ چند روز بعد شہر قطان میں داخل ہوا، حارث شاہ سے ملا اور وہ ہیرا دکھایا اور کہا، یہ بیچارے جو میرے ساتھ آئے ہیں پتھر کے ہو گئے تھے، مہربانی فرما کر انہیں ایک گھوڑا اور سفر خرچ عنایت ہو، اپنے اپنے وطن کو جائیں۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ پھر حاتم رخصت ہوا اور کئی مہینے کے بعد شاہ آباد میں داخل ہوا اور حسن بانو کے پاس پہنچا، اسے تمام واقعات سنائے، پھر ہیرا نکال کر دکھایا۔ حاتم نے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب تو بھی وفا کر۔ چنانچہ حسن بانو اور منیر شامی کی شادی کا انتظام کروایا۔ ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ حاتم نے منیر شامی اور حسن بانو سے رخصت چاہی اور اپنے وطن یمن پہنچا، اپنے والدین سے ملا، محل میں خوشیاں منائی گئی۔ بادشاہ نے ہر ایک کو حلق دیا۔ غرض 10 برس 7 مہینے اور 9 روز بعد حاتم کی حفظ سیر تمام ہوئی۔ منیر شامی اپنے مطلب کو پہنچا۔ آخر نہ یہ رہا اور نہ وہ رہا، ایک کہانی کہنے سننے کو رہ گئی۔